گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں اور لوگ فضولیات میں اپنے بچوں کی چھٹیاں گزروا دیتے ہیں، اور آج کل تو ایسے مواقع ہیں، ایسے ایام ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے لیے اللہ کی اطاعت اور نافرمانی میں مبتلا ہونا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اس کا احساس کرے کہ جو چھٹیاں ہیں ہماری اور ہمارے بچوں کی، تو ہم ان بچوں کی چھٹیوں کو مفید سرگرمیوں میں استعمال کرنے والے بنیں۔ چھٹیاں 2 مہینے کی ہوں، 2.5 مہینے کی ہوں، گزر ہی جاتی ہیں۔ اب جب وہ چھٹیاں گزر جائیں تو ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو چھٹیوں کے بعد اپنا محاسبہ کریں تو ان کے بچوں کی چھٹیاں فضولیات میں، منکرات میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں کے کاموں میں یا کم از کم فضولیات میں صرف ہو جاتی ہیں۔ تو والدین قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ان کے جواب دہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اولاد کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا نماز کے بعد کہ ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا کی تھی، تم نے اس کا کیسے خیال رکھا، کیسے اس کی نیک تربیت کی اور کیسے اس کے اوقات کو مفید استعمال کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، انسان کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنی جوانی کہاں گزاری، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اور اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد کی چھٹیوں کو کن اوقات میں، کن مصروفیات میں، کن سرگرمیوں میں خرچ کیا، یہ بھی قیامت کے دن والدین سے سوال ہوگا۔ تو بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرمی کی چھٹیوں کو صرف اور صرف گھومنے پھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور گھومنا پھرنا بھی اگر مفید مقامات پر ہو جس سے بچوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، ان کی صحت کی بڑھوتری کا ذریعہ بنے، تو یہ گھومنا پھرنا بھی یقیناً صحت کے لیے، ایمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر وہ سیر و سیاحت بچوں کے اندر اوباشی، فحاشی اور یعنی اور ان کے اندر بے حیائی پیدا کرنے والی اور ان کے اندر ایسے گناہوں سے تعارف پیدا کرنے والی بن جائے کہ جن سے پہلے بچے متعارف نہیں تھے، تو یقیناً اس کا بھی قیامت کے دن والدین سے سوال ہوگا۔ تو لہذا جو چھٹیاں گرمیوں کی آتی ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے چند تجاویز آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن حفظ کرنے کے لیے آپ مسجد میں بھیج دیں کہ جاؤ بچوں، یہ جتنی چھٹیاں ہیں، سپارہ 2 سپارے، آخری 20 صورتیں کم از کم یہ حفظ کر کے آؤ۔ ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم ایک قل هو اللہ احد پر ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تو کم از کم ہماری اولاد تو اس قابل بن جائے کہ وہ مختلف صورتیں مختلف نمازوں میں پڑھنے والی بن جائے۔ تو جاؤ بچوں، آخری 10 صورتیں یاد کر کے آ جاؤ۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نماز جنازہ نہیں آتی، آپ نے دیکھا کہ وہی بچے پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر جنازوں میں شرکت بھی کرنی پڑتی ہے۔ جب شریک ہوتے ہیں تو نہ دعا آتی ہے، نہ جنازے کا طریقہ آتا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر لوگ اسی طرح کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی آتی ہیں کہ بندہ وزیر اعظم ہے لیکن عید کی نماز یا جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ اب میں نے پڑھنی کیسے ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں یا چھوڑنے ہیں، اور کب سلام پھیرنا ہے، کب نہیں پھیرنا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور میڈیا کے کیمرے وہ ساری چیزیں نوٹ کر کے دنیا کو پہنچاتے ہیں، اور ان کی اور ان کے والدین کی جہالت کے ایک زندہ گواہ بن جاتے ہیں کہ ان والدین نے ان بچوں کو اتنا پڑھایا لکھایا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ اور ملک کے وزیر اعظم اور صدر تو بن گئے، لیکن ان کو والدین نے نماز جنازہ تک نہیں سکھائی، ان کو والدین نے عید پڑھنے کا طریقہ تک نہیں سکھایا۔ اسی طرح کتنے بچے ہیں جن کو زندگی کی بہت ساری مشکلات کے اندر آیت الکرسی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جی ہمیں تو آیت الکرسی نہیں آتی، ہمیں دعائے قنوت نہیں آتی،
یہاں تک کہ بچے کے پاس ڈگریوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، 8-10 ڈگریاں اس کے پاس آ جاتی ہیں، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا غسل کے فرض کتنے ہیں اور نماز کے فرائض کتنے ہیں، تو بچہ وہ بھی بتانے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو ایسے میں آپ بتائیے کہ ہم کس کو ذمہ دار قرار دیں گے، بچے کو یا اس کے والدین کو؟ یقیناً والدین ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے اس بچے کو دین کی ابتدائی باتیں سکھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا تعارف، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کا تعارف، اگر آپ کسی بھی سکول میں چلے جائیں اور پوچھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا، پیپرز میں بچے لکھتے ہیں، کوئی لکھتا ہے ہمارے پیغمبر کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا، کوئی لکھتا ہے ہمارے پیغمبر کا نام نعوذ باللہ علامہ محمد اقبال تھا۔ تو یہ کون مسلمانوں کے بچے ہیں اور مسلمان گھروں میں پروان چڑھے ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو ہم نے نبی کی سیرت سے اتنا تعارف بھی نہ دیا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی صفات کو، آپ کے نام کو پہچان سکیں، اور اللہ کا تعارف بھی نہیں کروایا کہ اللہ کتنی ذات ہے، توحید اور شرک کا فرق بھی نہیں بتایا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ بندے فائز ہو جاتے ہیں اور جا کر سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور جا کر ایسے ایسے شرکی افعال کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب توحید اور شرک کا بنیادی فرق، اسلام اور کفر کا بنیادی فرق بھی والدین نے نہیں بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی صفات کا، آپ کی ازواج مطہرات کا، آپ کی آل اولاد کا، آپ کے اہل بیت کا تعارف نہیں کرایا۔ قرآن پاک اگر کچھ بچوں نے ناظرہ پڑھ بھی لیا تو ان کا تلفظ صحیح نہیں، ان کو تفسیر نہیں آتی، ان کو ترجمہ نہیں آتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو بنیادی دین کی بالکل بیسک بنیادی معلومات ہیں کہ جس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کی گاڑی چل بھی نہیں سکتی۔ ایک یہ ہے کہ چھٹیوں میں ہمارے بچے بیٹھ کر PUBG کھیلتے رہیں اور ہم آرام سے بیٹھے کہ چلو گھر میں تو بیٹھا ہے، اور نہ جانے کس قسم کی گیمز آ گئی ہیں کہ بچہ گیمز کھیل رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ہندوؤں کی بنائی ہوئی گیمیں اور اسی طرح کافروں کی بنائی ہوئی گیمیں کھیل رہا ہے اور اپنے عقیدے اور ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں اور اب کل بھی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نابالغ بچیاں 10-10 11-11 سال کی مسلسل PUBG کھیلتے ہوئے انہوں نے معاشقے لڑائے اور لڑکوں کے ساتھ گھر سے دوڑ کر بھاگ گئی اور عدالتوں میں اور میڈیا پر آ کر والدین کے خلاف بیان بازی کی۔ تو والدین کو تصور بھی نہیں تھا کہ ہم ان کو موبائل لے کے دے رہے ہیں، تو یہ بات کہاں تک چلی جائے گی۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم بچوں کی مصروفیات، فضولیات کے اندر، گناہوں کے کاموں کے اندر اور اپنی ہی زندگی کو شرمندگی دلانے کے اندر گزروا دیں اور ان کو آزاد چھوڑ دیں کہ تم جس طرح کھیلتے ہو کھیلو، جو پسند کرتے ہو پسند کرنے والے بنو، تو ایسا نہیں۔ قیامت کے دن بھی ہمیں شرمندگی ہوگی اور دنیا میں بھی شرمندگی کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اب گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو اس میں بچوں کو مسجدوں میں بھیجیں کہ وہ جا کر قرآن پڑھنے والے بنیں، وہ جا کر ایمان سیکھنے والے بنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے بارے میں اور اسلام کے جنرل نالج کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے والے بنیں، تو یہ ان کے لیے مفید سرگرمی ہوگی۔ 2-2.5 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان میں اکٹھا ایک جگہ رہتے رہتے والدین کی ناک میں بھی دم ہو جاتا ہے کہ اب ان بچوں کا کیا کریں۔ تو اس کے لیے بہترین سرگرمی یہ ہے کہ ان بچوں کو مسجد میں بھیجا جائے، جمعے میں اپنے ساتھ لایا جائے، کہیں درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں وہاں لے جایا جائے، کہیں مجالس ذکر ہوتی ہیں تو ان میں بچوں کو اہتمام کے ساتھ شرکت کرنے کی دعوت دی جائے، خود ان کی انگلی پکڑ کر ان کو مجالس ذکر میں لایا جائے۔ اور ایک چھٹی کا مفید سرگرمی یہ ہے کہ اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے بھیج دیا جائے، 4 مہینے کے لیے تو نہیں بھیج سکتے، 40 دن کے لیے بھیج دیا جائے، اور اگر چھوٹا ہے تو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔
بچہ عقیدہ سیکھے گا، ایمان سیکھے گا، نماز کی پابندی سیکھے گا، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی چھٹیوں کو فضولیات میں اور گناہوں میں خرچ کرنے سے بچ جائے گا۔ تو ایک چھٹیوں کی سرگرمی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جائیں آپ بھی، اور اپنے بچوں کو بھی لے کے چلے جائیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس بچوں کو لے کر جائیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، ان سے تعلقات برقرار رکھنا، صلہ رحمی اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے۔ بچہ پیدا ہوا سکول، سکول سے ٹیوشن، ٹیوشن سے گیمز اور گیمیں کھیلتا ہوا بچہ سو گیا، نہ اسے اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہے، نہ چچاؤں اور خالاؤں کا تعارف ہے، نہ کہیں بچہ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ تو دوسرے گھروں میں جا کر بچے دوسروں سے اچھی عادات پک کرنے والے بنتے ہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے کر جائیں، رشتہ داروں کو اپنے ہاں بلائیں، تو یہ بھی چھٹیوں کی ایک مفید سرگرمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بچوں کو مفید ورزشیں سکھانے کے لیے چھٹیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے مفید کورسز بچوں کو آن لائن آف لائن کروائے جاتے ہیں، ان میں بچوں کو مصروف کیا جا سکتا ہے۔ ایسے خالی چھوڑ دینا اور بچوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دینا یہ سراسر ہلاکت ہے، اور اس کا قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے لے عن عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی۔ تو اپنی عمر اور بچوں کی عمر اگر صحیح کاموں میں خرچ ہوگی تو یہ ایک مفید شے ثابت ہوگا اور والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے گا۔ آج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی اولاد سے ہم تنگ ہو گئے اور ہمارے ناک میں دم کر دیا۔ کتنی بد نصیب اولادیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے ہی والدین کی جان لینے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، انہیں قتل کر دیتی ہیں۔ تو پھر والدین کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم سے تربیت میں کیا کمی رہ گئی۔ کیا نہیں حضور، بہت بڑی کمی رہ گئی، جس کا یہ نتیجہ نکلا مسلمان کی اولاد، مشرقی ماں باپ کی اولاد اتنی زیادہ بدتمیز ہو جائے کہ والدین پر ہاتھ اٹھانے والی بن جائے، ان کے آگے زبان چلانے والی بن جائے اور ان کی جان لینے تک آ جائے۔ تو حضور یہ ایسا نہیں ہے، ڈوبی ہیں انگلیاں جو میر خود اپنے لہو میں، یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی سزا ہے۔ آج اولادیں اگر اتنی بگڑ گئیں کہ والدین کی بات تک ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس میں والدین کا اپنا عمل دخل بہت ہے۔ لہذا اولاد ایک اللہ کی امانت ہے، اور اوقات بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہترین امانت ہے۔ اس امانت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اپنی اولاد کو گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر اللہ کے راستے میں بھیجنا، رشتہ داروں کے ہاں لے کے جانا، اپنی نگرانی میں مفید سیر و سیاحت کے لیے، آؤٹنگ کے لیے لے کے جانا، اور اسی طرح ان کو جب فارغ اوقات ہوں، مغرب کا وقت ہے، مسجد میں بھیجے، وہ قرآن سیکھنے والے بنے۔ بہت سارے اداروں میں، ہمارے ہاں بھی الحمدللہ بہت سارے اداروں میں سمر کیمپس لگائے جاتے ہیں، مساجد میں، مدارس میں اور سکولز کے اندر۔ ان سمر کیمپس کو وہ مفید دینی سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ سکول بھی سمر کیمپس لگاتے ہیں اور اس میں وہ بچوں کو پھر وہی کتابوں کا بوجھ اور تعلیم کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں جس سے وہ نکلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی سرگرمیوں میں بچوں کو لگائیں کہ جو دین کے لیے، دنیا کے لیے بہترین اور مفید ثابت ہوں۔ ہماری اس مسجد میں بھی ایک چھوٹا سا سمر کیمپ انشاءاللہ العزیز 30 مئی سے شروع ہو رہا ہے، جس میں 10 بجے سے لے کر صرف 12 بجے تک 2 گھنٹے کے لیے بچوں کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ مسجد میں آئیں گے اور ان کو انشاءاللہ العزیز تعلیم دی جائے گی، قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے گی، اور آخری 10-20 صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو یاد کروائی جائیں گی۔ کلمہ اور دعائے قنوت، آیت الکرسی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ضروری معلومات دی جائیں گی، اور نماز اور اسی طرح غسل کے فرائض کے بارے میں، یعنی دین کی بنیادی معلومات انشاءاللہ العزیز ان کو دی جائیں گی۔ اور پیر، منگل، بدھ، جمعرات ہفتے میں صرف یہ 4 دن وہ یہاں مسجد میں صبح 10 بجے سے لے کر
12 بجے تک کے درمیان تشریف لائیں گے اور آ کر انشاءاللہ العزیز اپنے ان 2 گھنٹوں میں ان کو وہ کچھ ملے گا کہ جو ان کو علیحدہ رہتے ہوئے اور کہیں اور جاتے ہوئے ان کو مفید طور پر نہیں مل سکتا۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہوگی کہ جو اس مسجد میں سمر کیمپ لگ رہا ہے اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو پورے اعتماد کے ساتھ بھیجیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بچوں کی گرمیاں مفید سرگرمیوں میں اور دین کے سیکھنے اور سکھانے میں خرچ ہوں گی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی اور اولاد کی راحت کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اوقات جیسی نعمت کو مفید دینی سرگرمیوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔